تجلیات نبوت لیسن نمبر 21 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹس ریکیپ. اگر آپ اوور آل جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ غزوات اور سریا کانسٹنٹلی ہو رہے ہیں. چین نام کی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، مگر اس سب کے دوران وہی نازل ہو رہی ہے. تعلیم و تدریس کا کام رکتا نہیں ہے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. دیکھیں، یہ زندگی جو ہے نا آزمائش ہے. اس میں ہمیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، گرمی سردی آتی رہے گی، لیکن کس چیز کو چھوڑ کر نہیں بیٹھنا. جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. اتنی ڈسٹربنس، خوف، ہر چیز کے میں بھی دیکھیں کہ عمل سے خالی نہیں ہے ان کی زندگی. ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ٹرائلز ہمارے لیے میڈیسن کا کام کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی بیماری کے مطابق اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اس کو پوری طرح اندر باہر سے صاف کر دیتا ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتے ہیں یا دور، یعنی کھرے کھوٹے میں آزمائش فرق کر دیتی ہے. ایسے ہی صحابہ پر پے در پہ یہ آزمائشیں گویا ایسی تھیں جیسے ہیروں کی نرسری تیار ہو رہی ہو، ڈائمنڈز کی نرسری تیار ہو رہی ہو، جس نے آگے چل کر پوری دنیا کو جگمگانا تھا. قرہ کی شہادت کے واقعے میں جو وہ 70 حافظ شہید ہوئے تھے، اس کے واقعے میں سبق کیا ملتا ہے کہ ان کے پاس اتنی ورک فورس تھی. ہم لوگ آج کل دیکھیں تو ہوں گے ہمارے پاس 70 حافظ. تھنک اباؤٹ اٹ. انہوں نے 22 سالوں میں کیا کچھ اچیو کر لیا، اور ہم نے کیا کیا؟ اپنی لائف کو دیکھیں. ہم نے اتنے سالوں میں واٹ ایور از یور ایج، آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا. چلیے جی، لیسن شروع کرتے ہیں. تجلیات نبوت، پیج 231، غزوہ خندق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے، ان کی بدولت ہر طرف امن و امان چھا گیا تھا. چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے کلی طور پر فارغ ہو جائیں گے. لیکن یہ یہود تھے جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے، جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لیں. چنانچہ خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پس پردہ حرکتیں شروع کر دیں، اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے. یعنی کہ مختلف قبائل کو انہوں نے ورغلایا اپنی ایگزائل کے بعد، اور اکٹھے کیا، اور ان کو کہا کہ ان کو اکٹھے حملہ کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اہل سیر کہتے ہیں، یعنی ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہود خیبر کے 20 سردار اور رہنمائے قریش کے پاس گئے. 20 سردار اور رہنما جو تھے یہود کے، وہ قریش کے پاس گئے اور انہیں مدینے کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا. قریش اس کے لیے تیار ہو گئے تو یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے. انہوں نے بھی بات مان لی. اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے اور ان میں کافی قبائل نے جنگ لڑنی منظور کر لی.
اس کے بعد سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت پر مدینے کے اطراف میں پہنچ گئے۔ اس اجتماع اور حرکت کی خبر بر وقت مدینہ پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ رائے پسند کی گئی اور اسی پر اتفاق کیا۔ چنانچہ مدینہ کے مشرق، مغرب اور جنوب تین طرف میں لاوے کی چٹانیں ہیں۔ اب بھی آپ جائیں نا تو اوپر سے نظر آتی ہیں، بالکل بلیک کلر کی چٹانیں ہیں۔ اس لیے صرف شمالی علاقہ لشکر کے داخلے کے لائق تھا، یعنی ایک ہی طرف سے وہ آ سکتے تھے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب حرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان سب سے تنگ مقام منتخب کیا، جو کم و بیش 1 مائل تھا، یعنی کہ اس کی لینتھ واز 1 مائل۔ وہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا، یعنی جہاں سے دشمن آ سکتا تھا نا، وہاں خندق کھود کے راستہ بند کر دیا۔ مغرب میں یہ خندق صلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوئی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس حرہ شرقیہ کے ایک بڑھے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی۔ آپ نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ ڈیلیگیشن آف ورک دیکھیں، وہی رول آف دا لیڈر ہمیں نظر آتا ہے، کس طرح انہوں نے فٹافٹ سب کو ڈیلیگیٹ کیا کام اور سب کو کاموں میں لگا دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ بھی کر رہے ہیں وہ لوگ، اپنے آپ کو مثلا موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح کہ لوگ رجز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، یعنی کہ شعر پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ان شعر و شاعری کا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، بالخصوص جاڑے اور بھوک کی شدت۔ ونٹرز تھی، جاڑے اور بھوک کی شدت۔ ہمارے ونٹرز میں کیا ہوتا ہے، ہم تو ہیٹر کے آگے سے ہلنا ہی نہیں چاہتے۔ چنانچہ ہتھیلی بھر جو لائے جاتی اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ، یعنی کہ چربی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا۔ لوگ اسی کو کھا لیتے، حالانکہ حلق سے اس کا اترنا مشکل ہوتا۔ اب دیکھیں میری بہنوں، مشکل ترین کام کر رہے ہیں اور کھانے کو کیا مل رہا ہے، یہ سارا امیجن کریں۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا دکھلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلائے، یعنی کہ حضور نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 سا جو کہ تقریباً 1.25 کلو ہوتی ہے جو پیسا، یعنی کہ آٹا بنایا۔ پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند صحابہ سمیت ان کو دعوت دی، کیونکہ کھانا تھوڑا تھا نا، اس لیے چند صحابہ کو دعوت دی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہوں نے سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ یہ بھی دیکھیں ایک معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کھجور لے کے آئیں۔ کتنی کھجوریں تھیں؟ ہتھیلی بھر، یعنی کہ ایک آپ ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کر
سارے اہل خندق کو دعوت دے دی، سب کھا کھا کر چلے گئے، مگر کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گری جا رہی تھیں۔ اللہ کی مدد دیکھیں کس طرح اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی، یعنی کہ پتھریلی زمین تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر کدال ماری اور وہ بھری ریت میں بدل گئی۔ اسی طرح حضرت برا کے ساتھیوں نے کہا ایک چٹان کا سامنا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری دی، یعنی کہ ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ دیکھیں مشکل ترین حالات میں اللہ کی طرف سے خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ جسٹ لیٹس تھنک، دشمن نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، سخت سردی ہے، بھوک کے مارے ہم تڑپ رہے ہیں، اور یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایسے ہی کہتے نا تو سوچتے کم از کم۔ مگر یاد رکھیں اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم مشکل ترین حالات میں بھی دین کا ساتھ دیں، ہر موقع پر ثابت قدم رہیں۔ قربانیاں کرنے والے ہی دراصل ایسی خوشخبریوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ خندق کے آر پار ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آ گئے۔ ان کے پاس 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ ابدریق نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے جرف اور غبانہ کے درمیان روما کے مجمع الاسیال اس جگہ میں پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف غطفان اور ان کے پیروکار اہل نجد 6000 کا لشکر لے کر آئے۔ پہلے کتنے تھے؟ 4000 اور اب 6000، اور احد کے دامن میں وادی نقمہ میں کے آخری سرے پر خیمہ زن ہوئے۔ مدینے کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت 10 اور 11 میں فرمایا ہے، جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آئے، اوپر یعنی اہل نجد اور نیچے سے اہل مکہ، اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑا گیا۔ دیکھیں مدینہ والوں نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے سر پر آ بیٹھے۔ جب سخت خوف کی حالت ہوتی ہے نا تو لگتا ہے کہ دل ہماری رب سے، ہماری پسلیوں سے باہر آ جائے گا، ایسے لگتا ہے دل پھٹ جائے گا، حلق تک پہنچ جائے گا۔ خوف کے مارے ایسے دل جو ہے نا وہ موو کرتا ہے، لگتا ہے کہ دل تو اب بس ختم ہو جائے گا۔ سوچیں کہ جب زندگی میں سخت مشکل آتی ہے نا تو اپنا ایمان سنبھالنا اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ باہر جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، اندر ایک طوفان اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک طوفان اور زلزلہ آ جاتا ہے، اور یہی وقت ہے جب وتواصوا بالصبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اہل ایمان اس موقع پر ثابت قدم رہتے ہیں اور ہر حال میں اللہ سے بہترین گمان رکھتے ہیں۔
مومن آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو ثابت قدم رکھا، جیسا کہ سورہ الاحزاب میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں آزماؤں گا، تمہیں دکھ دوں گا، غم دوں گا، کھانے کم ہوگا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا اس طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے اس بات کا وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان اور اطاعت کو کچھ اور بڑھا دیا۔ دیکھیں، آزمائش مومن کے لیے میڈیسن کا کام کرتی ہے نا۔ سو بی پازیٹیو۔ تکلیف کے وقت اللہ سے حسن ظن رکھیں تو اللہ پہلے سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ مگر آن دی ادر ہینڈ منافقین نے دل ہار دیا، جیسے ہم اگلی آیت میں بھی پڑھتے ہیں، کھرا کھوٹا الگ ہو گیا۔ دیکھیں، آج بھی اگر ہمیں اپنے ایمان کو پرکھنا ہے نا، اور منافقت کتنے پرسنٹ ہے ہمارے اندر، تو کسی دکھ کے موقع پر دیکھیں کہ دل کیا سوچتا ہے اور زبان کیا بولتی ہے۔ وہی آپ ہیں جو آپ کا دل سوچ رہا ہے اور جو آپ کی زبان بول رہی ہے نا، وہی آپ ہیں، کیونکہ اصلیت آزمائش کے وقت سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی نقصان ہم کر چکے ہیں نا تو توبہ کریں، اصلاح کریں، اس سے کہ توبہ کا موقع بھی چلا جائے۔ بندہ مومن کو اللہ آزماتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے، اس حال میں کہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جیسے کسی بڑے سے ملنا ہو تو خود کو ہم خوب سنوارتے ہیں اور صاف ستھرا کرتے ہیں نا، نئے کپڑے نکالتے ہیں، بیسٹ کلوتھس نکالتے ہیں۔ ایسے ہی آزمائش ہمیں صاف ستھرا اور سنوار دیتی ہے میری بہنوں۔ آزمائش اور امتحان اس کے بغیر درجے بلند نہیں ہوتے۔ تو اگلی آیت میں جو میں بتا رہی تھی کہ الاحزاب کی آیت نمبر 12 میں ہے، البتہ منافقین اور بیمار دلوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے کیا کہا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ اچھا، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتظم قرار دیا، عورتوں اور بچوں کو گڑیوں میں محفوظ کیا، پھر 3000 کا لشکر نکل پڑے۔ ان کا کتنا لشکر تھا؟ 10,000 ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا تھا 10,000 کا ان کا لشکر، اور ہمارا کتنا لشکر ہے؟ 3,000 کا۔ تو وہ لشکر لے کر نکل پڑے، اور جب لے صلاح کو پشت پر کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کری۔ ابھی آپ کو پتہ ہے نا، ابن ام مکتوم جن کو منتظم مقرر کیا تھا وہ نابینا ہیں، and he was made the head of the state۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ ادھر مشرکین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مدینہ کی طرف پیش قدمی کی۔ جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ سچویشن۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے بے ساختہ کہا، یہ ایسی چال ہے جس کو عرب جانتے ہی نہیں۔ ریممبر یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی کا تھا نا، ہی واز فرام فارس۔ وہ تو یہ عربوں کی تو یہ چال تھی نہیں۔ اب انہوں نے خندق کے گرد غیظ و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کیا۔ انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی جہاں سے خندق پار کر سکیں۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ بہت چوڑی تھی اور بہت ڈیپ خندق تھی، لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے تاکہ وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر راستہ بنا سکیں۔ مجبوراً مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا۔ اب انہوں نے چاروں طرف سے سراؤنڈ کر لیا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو کر آئے تھے، کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ لیکن بہرحال اب وہ روزانہ دن میں نکلتے
اور خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے۔ مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا پورا دن اسی میں صرف کر دیا، لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں۔ اتنا شدت کا مقابلہ تھا and they couldn't leave their place۔ اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں نماز ادا کرنے کا موقع مل سکا، یعنی کہ مسلسل کام ہو رہا تھا۔ اس وقت تک نماز خوف مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز مشرکین کے شہ سواروں نے، یعنی کہ جو ان کے گھوڑا سوار تھے، ایک جماعت نے، جن میں عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مکان سے خندق پار کر لی۔ ان کے گھوڑے خندق اور صلاح کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا۔ وہ بڑا جری اور سفاک تھا۔ حضرت علی نے کچھ کہہ کر اسے بھڑکا دیا اور وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ نکلے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے تحت تیغ کر دیا، یعنی کہ تلوار سے اس کو مار ڈالا۔ اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر حضرت سعد بن معاذ کو لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا، مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کیا لوگ تھے یہ! بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پہ اس کا اثر ہم پڑھتے ہیں۔ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے، لیکن اس غزوے کے دوران بنو نذیر کے سردار نے کیا کیا کہ بنو قریظہ کے سردار کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ قدرے پس و پیش کے بعد کعب نے عہد توڑ دیا اور قریش اور مشرکین کے ساتھ ہو گیا۔ بنو قریظہ مدینے کے جنوب میں تھے، جبکہ مسلمانوں کا مورچہ شمال میں تھا، لہٰذا بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان اب کوئی رکاوٹ نہ تھی اور انہیں سخت خطرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمہ بن اسلم کو 200 اور زید بن حارثہ کو 300 آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور سعد بن عبادہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا کہ واقعی بنو قریظہ تھے، انہوں نے غداری کی ہے کہ نہیں کی۔ تو یہ لوگ گئے تو یہود کو انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے، اللہ کا رسول کون؟ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا، یعنی کہ جس طرح ازل اور قارہ نے اصحاب رجی کے ساتھ بد عہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بد عہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو صورتحال سمجھ میں آ گئی اور ان پر سخت خوف طاری ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
یہی ہے کہ جب نگاہیں کج ہو گئیں اور دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ بعض منافقین نے کہا، محمد تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسریٰ کے خزانے کھائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ قضائے حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض اور منافقین نے کہا، سورہ الاحزاب کی یہ آیات ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔ اے اہل یثرب، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو۔ اور ایک اور فریق نے بھاگنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے آئے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کہیں گے، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ان کا کوئی نگران نہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں ہیں، حالانکہ وہ خالی نہ تھے۔ بہرحال جب بنو قریظہ کی غداری کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو بہت رنج ہوا۔ آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھانک لیا اور دیر تک سیدھے لیٹے رہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ غطفان کے سردار کے پاس پیغام بھیج کر مدینے کے 1/3 پھل پر مصالحت کر لیں اور وہ بنو غطفان کو لے کر واپس چلا جائے۔ لیکن انصار کے جو دونوں سردار تھے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، انہوں نے اسے نامنظور کیا اور کہا، جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک پر تھے تب تو یہ لوگ ایک دانے کی بھی طمع نہیں رکھ سکتے تھے، تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور آپ کے ذریعے سے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے؟ واللہ ہم انہیں صرف تلواریں دیں گے، یعنی کہ ہم صلح نہیں کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دے دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ احزاب میں پھوٹ اور غزوے کا خاتمہ کس طرح ہوا یہ کہ اللہ کے کام ہمیں پتہ ہی نرالے ہوتے ہیں۔ ابھی حالات اسی سنگین مرحلے سے گزر رہے تھے کہ نعیم آ گئے، ایک شخص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان کا تعلق جو تھا وہ قبیلہ غطفان سے ہی تھا اور وہ قریش اور یہود کے دوست تھے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فقط ایک آدمی ہو، اس لیے کر ہی کیا سکتے ہو؟ ہاں البتہ جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈالو، کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے، کیونکہ اگر وہ آپس میں لڑ پڑیں گے تو پھر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے نا، اور پھر مسلمانوں کے لیے جیتنا آسان ہو جائے گا۔ اس پر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا تو اعزاز و اکرام کیا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق خاطر ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں، کیا آپ اسے میری طرف سے چھپائے رکھیں گے؟ یعنی کہ کین یو کیپ اے سیکرٹ؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بنو قینقاع اور بنو نذیر پر جو گزر چکی ہے اسے آپ جانتے ہی ہیں، یعنی کہ ایگزائل جو کیا تھا نا۔ اب آپ لوگوں نے قریش اور غطفان کا ساتھ دیا ہے، مگر ان کا معاملہ آپ جیسا نہیں ہے۔ یہ علاقہ آپ کا ہے، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کے بال بچے ہیں، عورتیں ہیں، مال دولت ہے، آپ لوگ یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے، جبکہ ان کا علاقہ، مال و دولت، عورتیں، بال بچے دور دراز ہیں، انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ اپنے علاقے کی راہ لیں گے، واپس چلے جائیں گے اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے، اور وہ جس طرح چاہیں گے پھر آپ سے انتقام لیں گے، ظاہر ہے۔ یہ سن کر وہ چونک پڑے اور بولے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟
حضرت نعیم نے کہا جب تک کہ وہ اپنے آدمی یرغمال کے طور پر نہ دے دیں ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہونا. یعنی دے وانٹڈ کہ کچھ لوگوں کو وہ یرغمال آدمی ان کو دے دیں. انہوں نے کہا آپ نے بہت درست رائے دی ہے. اس کے بعد حضرت نعیم نے قریش کا رخ کیا اور ان کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا آپ لوگ جانتے ہیں مجھے آپ سے محبت اور خیر خواہی ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. حضرت نعیم نے کہا تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اسے آپ میری جانب سے چھپائے رکھیں گے؟ یعنی کہ کین یو کیپ اے سیکرٹ؟ انہوں نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات یہ ہے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد شکنی کی ہے اس پر وہ نادم ہے. انہیں ڈر ہے کہ آپ لوگ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے. لہٰذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراسلت کی ہے یعنی کہ کمیونیکیشن کی ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ یرغمالی لے کر ان کے حوالے کر دیں گے. پھر آپ لوگوں کے خلاف ان سے اپنا معاملہ درست استوار کر لیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہو گئے ہیں. لہٰذا آپ لوگ چکنے رہیں. اگر وہ آپ سے یرغمالی طلب کریں تو ہرگز نہ دینا. دیکھیں کتنی چلاکی سے بات ہو رہی ہے. اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے. اس باحکمت تدبیر سے دلوں میں شبہات پیدا ہو گئے اور پھوٹ پڑ گئی. چنانچہ ابو سفیان نے بنو قریظہ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ کل جنگ کی جائے. بنو قریظہ نے کہا ایک تو کل ہفتے کا دن ہے اور ہم پر جو عذاب آیا اس روز شریعت کے حکم سے تجاوز کرنے کے سبب آیا. دوسرے آپ جب تک ہمیں کچھ یرغمالی نہ دیں ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں کریں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں کی راہ لیں. اس پر قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا. اور قریش نے یہود کو کہلوا بھیجا کہ ہم آپ کو کوئی یرغمال نہ دیں گے. سوری آپ لوگ جنگ کے لیے نکل پڑیں. اس پر یہود نے کہا واللہ نعیم نے سچ کہا تھا. اس طرح فریقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی. اس دوران مسلمان یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا فرمائی یا اللہ اے کتاب قرآن اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، انہیں شکست دے دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے. اللہ نے دعا قبول کی اور مشرکین پر تند ہواؤں اور فرشتوں کا لشکر بھیج دیا. دیکھیں دعا کے ساتھ فتح کا دروازہ کھل گیا جس نے ان کو ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، ان کی ہانڈیاں الٹ دیں، ان کے خیمے اکھیڑ دیے گئے اور کڑکڑاتی سردی نے الگ مار ماری اور ان کی کوئی چیز اپنی جگہ نہ رہ سکی. چنانچہ انہوں نے کوچ کی تیاری شروع کر دی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا. وہ کفار کے محاذ کے اندر تک گئے اور واپس آئے اور انہیں قطن سردی نہ لگی بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے گرم پانی کے حمام میں ہے. سبحان اللہ. انہوں نے واپس آ کر دشمن یعنی کہ دشمن قوم کی واپسی کی اطلاع دی اور سو گئے. صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار کی طرف کا میدان جنگ صاف ہے. اللہ نے کفار کو ایسی خیر کے بغیر غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا اور ان سے جنگ کے لیے تنہا ہی کافی ہو گیا. اور اللہ قوی و عزیز ہے. بے شک اس غزوے کی ابتدا آپ کو یاد ہے کب ہوئی تھی؟ شوال 5 ہجری میں. اور انتہا کب ہوئی؟ 1 مہینے کے بعد ذی قعدہ میں. For 1 month all the Muslims
was standing there. इतनी सख्त सर्दी, भूख की शिद्दत, ये मदीने पे ज़रब लगाने और इस्लाम और मुसलमानों का ख़ात्मा करने के लिए दुश्मनान इस्लाम की सबसे बड़ी कोशिश थी। लेकिन अल्लाह ने इन्हें नामुराद किया और इनकी साजिश नाकाम बना दी, और इन ताकतों के मजमूई तौर पर नाकाम होने के मानी ये थे कि अब छोटे छोटे मुतफ़र्रिक़ गुरोह मदीना का रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकते। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खबर देते हुए फरमाया, अब हम इन पर चढ़ाई करेंगे, वो हम पर चढ़ाई ना करेंगे। अब हमारा लश्कर इनकी तरफ जाएगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तजल्लियात नबुव्वत, लेसन नंबर 22। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लास्ट टाइम ग़ज़वा खंदक के बारे में पढ़ रहे थे। इसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है और हिज़्ब गुरोह को कहते हैं। इस दिन बहुत सारे गुरोह ने मदीना पे हमलावर होने की कोशिश की थी ना। देखिए, पूरी सीरा से क्या सबक हमें मिल रहा है, हमें पूरी सीरा क्या सिखा रही है। कुर्बानी, कांस्टेंट मेहनत, सख्त जद्दोजहद, कि दुनिया में हम आराम करने के लिए नहीं आए, काम करने के लिए आए हैं। ये जंग शुरू हुई क्यों, इसकी वजह क्या थी, इसका सबब क्या था। देखिए, बनु नज़ीर को एग्ज़ाइल किया गया था, तो इनके सरदार ने इंतकाम लेने के लिए सबको वरगलाया और मजबूर किया कि मुसलमानों पर हमला आवर हों। बनु नज़ीर के 20 सरदार और रहनुमा मक्का के कुरैश के पास हाजिर हुए और इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आमादा जंग करते हुए अपनी मदद का उन्होंने यकीन दिलाया। तो कुरैश ने इनकी बात मान ली। चूँकि वो ओहद के रोज़ मैदान बदर में मुसलमानों से सफ़ अराई का अहद व पैमान करके उसकी खिलाफ वर्जी कर चुके थे ना, हमने ये पढ़ा है। तो इसलिए इनका ख्याल था कि अब इस जंगी इक़दाम के ज़रिए वो अपनी शोहरत भी बहाल कर लेंगे और अपनी कही हुई बात भी पूरी कर लेंगे। थोड़ी सी आपको मैं बैकग्राउंड रिवाइज़ करवा रही हूँ ताकि हमें आगे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके बाद यहूद का जो ये वफ़द था वो बनु ग़तफ़ान के पास गया और कुरैश ही की तरह इन्हें भी आमादा जंग किया, वो भी तैयार हो गए। फिर इस वफ़द ने बक़िया क़बाइल अरब में घूम घूम कर लोगों को जंग की तरग़ीब दी थी और इन क़बाइल के भी बहुत से अफराद तैयार हो गए। गर्ज़ इस तरह यहूदी सियासतकारों ने पूरी कामयाबी के साथ कुफ़र के तमाम बड़े बड़े गुरोहों को और जित्थों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़का कर जंग के लिए तैयार कर दिया। इसलिए चंद दिन के अंदर अंदर मदीना के पास कितने लोग आ गए थे? 10,000 लोग आ गए थे। ज़बरदस्त लश्कर आया। इतना बड़ा लश्कर था कि गालिबन मदीने की पूरी आबादी, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों को मिलाकर भी इसके बराबर ना थी। अगर हमला आवरों का ये ठाटे मारता हुआ समंदर मदीने के अंदर अचानक आ जाता तो मुसलमानों के लिए सख्त ख़तरनाक साबित होता और इनकी जड़ कट जाती और इनका मुकम्मल सफाया हो जाता। लेकिन इतला पाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाई कमान की मजलिस से शूरा मुनक्कद की और दफ़ाई मंसूबे पर सलाह मशवरा किया। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ देखें। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ारस में कहा कि
فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود دیتے تھے، تو ان کو یہ بات پسند آئی اور اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ مسلمان ایک طرف گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک تھی، ان کو یہ بھوک برداشت کر رہے تھے، آپ سوچیں تو اس کے تصور سے ہی ہمارا جو کلیجہ ہے وہ شق ہو جائے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم کھول کر 2 پتھر دکھائے، یعنی کہ ان کو دکھائے، بتایا کہ دیکھیں کہ یہ کتنا سخت وہ ان کے ساتھ بھوک برداشت کریں۔ اور کتنے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 3000 مسلمان۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ کوہ سلا جو ہے نا، پہاڑ کالا سا جو ہے، اس کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کی اور سامنے خندق کھود لی جو کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ تو مشرکین جو تھے وہ خندق کے پاس پہنچ کر ان کو بڑے غصہ چڑھا، انہیں ایسے کمزور اور جگہ کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر کے ان کے پاس آ جائیں اور اٹیک کر سکیں مسلمانوں پر۔ ادھر مسلمانوں کی ان گردش کی پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر کانسٹنٹلی وہ لوگ تیر برساتے رہے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرات نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکے اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکے۔ اب کیا ہوا کہ بہت امپورٹنٹ بات ہوئی کہ بنو قریظہ نے اپنا کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ بنو قریظہ کون تھے؟ یہودی قبائل تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنا عہد جو تھا، عہد و پیمان تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر آپ کی مدد کریں گے، مگر کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ یو مسٹ ریممبر دس امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کے جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد قریظہ کے جو یہود تھے عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے، اور دیکھیں کہ اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ سامنے کتنے لوگ تھے؟ 10,000 and they were only 3,000، اور پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔ آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا، پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بد عہد یہودیوں کے قریب ہی تھے، اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہو گیا۔ مگر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لی، چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بددلی اور پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیجا جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، اور ان کے ساتھ ہی فرشتوں کا ایک لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ الغرض اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ جو جنگ احزاب تھی نا مائی ڈیئر سسٹرز، یہ در حقیقت نقصان جان اور مال کی جنگ نہ تھی، بلکہ اعصاب کی جنگ تھی، ان کے اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز مارکا پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی، چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے
اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی بإذن اللہ۔ چلیں لیسن شروع کرتے ہیں، تجلیات نبوت، پیج نمبر 242، غزوہ بنو قریظہ۔ اب دیکھیں کہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔ وہ یہ کہہ کر فرشتوں کے جلوہ میں روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرا دی۔ کیا منادی کرائی؟ جو شخص سمع و اطاعت پر قائم ہے، سمعنا و اطعنا پر قائم ہے، وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ اب ذرا امیجن کریں سچویشن، ابھی کیا ہوا ہے؟ غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف ہتھیار رکھے ہیں اور they've just had a bath۔ ابھی صرف اتنا کام ہوا ہے۔ 1 مہینے کی وہ جنگ تھی، غزوہ خندق، سخت سردی، بھوک اور تھکاوٹ، اور فوراً بغیر دم کیے بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں میری بہنوں؟ اگر ہمارا ایک کام ختم ہوتے ہی دوسرے کو کرنے کا حکم دے دیا جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ اس پہ سوچیں۔ جبکہ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ ان کا ایمان اور یقین ان کو ہر دم تازہ اور سرگرم رکھتا تھا۔ اتنے پریشر میں اخلاص نیت کے ساتھ لگے رہنا، یہی اصل میں مومن کا رویہ ہونا چاہیے۔ اور اوپن اینڈ نہیں چھوڑا حضور نے، ایک ڈیڈ لائن دے دی کہ اس سے پہلے پہنچنا ہے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا اور حضرت علی کو جنگ کا پھریرا دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا، دیکھنے کے لیے نا ان کا ریاکشن۔ تو بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ دیکھیں اس بنو قریظہ کے ریاکشن سے مسلمانوں نے انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو جانا ہی پڑے گا ہمیں۔ بعض لوگ ابھی راستے ہی میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے تک مؤخر کی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں ہم پڑھیں گے، اس لیے انہوں نے اتنے حکم مانا ان کا کہ دے ویٹڈ اینڈ انہوں نے وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ اپنی گڑھیوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ کام کس نے کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا نا، وہ کہہ رہے تھے میں آگے آگے جاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی، مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ یہود نے جب محاصرہ دیکھا کہ محاصرہ طول پڑ رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض حلیفوں سے مشورہ کریں۔ اب دیکھیں محاصرہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک پہرا ہوتا ہے، پہرا دینا تھا کہ دشمن نکل نہ پائے۔ اب بھی یہ مائنڈ میں رکھیں کہ 1 مہینے کی جنگ کے فوراً بعد نکل آئے اس لڑائی کے لیے، مگر لڑائی نہیں ہو رہی اور کھڑے ہیں اسلحہ پہن کے کھڑے ہیں، نماز بھی اسلحہ پہن کے پڑھ رہے ہیں، ہر چیز یونیفارم آل دا ٹائم، اور صحابہ کرام خوش دلی سے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اجر بہت بڑا ہے نا، اور جس کی نظر اجر پہ ہوتی ہے اس کے لیے باقی ساری چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں میری بہنوں۔
دیکھیں کام کرنا ہو تو بندہ بیزی رہتا ہے، مگر بس کھڑی ہیں، کتنا بورنگ ہو سکتا ہے نا یہ، مگر اجر بہت زیادہ تھا نا، کیونکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات جو یہود کے تھے نا، مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کر دیا، مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، چنانچہ وہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو اس کے ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ ادھر طوالت محاصرہ کے ساتھ ہی بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ادھر آپ سوچیں صحابہ کا حال کیا ہوا ہوگا، 30 ڈیز ادھر اینڈ 25 ڈیز ادھر ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کر دیں۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ عرض پرداز ہوئے، ہمارے ان حلفاء پہ احسان فرمائیں جس طرح خزرج کے حلفاء بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے، یہ اوس کے سردار تھے نا۔ تو اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پہ راضی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق میں جو زخم لگا تھا، میں نے پڑھا تھا نا ان کی جو بازو پہ چوٹ لگی تھی اور ان کی بڑی رگ کٹ گئی تھی، تو اس کے جو زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ ہی میں تھے، تو انہیں گدھے پہ سوار کر کے لایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی جانب اٹھو۔ چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا، یعنی اچھا فیصلہ کرنا۔ حضرت سعد خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی نا تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ جب حضرت سعد اتر چکے اور انہیں بتلایا گیا کہ بنو قریظہ ان کے ثالثی پر راضی ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ اب یہ آپ یاد رکھیں میری بہنوں کہ یہ فیصلہ تورات کے مطابق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا۔ اچھا اب آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ چل گیا، کیونکہ بنو قریظہ کے بارے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ بلیم کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کرول ہیں،
یہ فیصلہ ان کی اپنی شریعت کے مطابق ہوا تھا. یو مسٹ ریممبر دیٹ جب آپ کے سامنے کوئی بات ہو تو یو شوڈ ہیو دا آنسر فار دس. حضرت سعد بن معاذ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی کہ گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی. پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں. ان کی تعداد 400 اور کہا جاتا ہے 600 اور 700 کے درمیان تھی. انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بھی مارا گیا. یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا. پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر ورغلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی. آج بھی میری بہنوں آپ کو پتہ ہے کہ غدار کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جی یہی ہوتی ہے جو ان کی ہوئی تھی. اور غداری کرتے وقت حیی سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا. چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران میں بھی یہ ان کے ساتھ ہی قتل کیا گیا، یعنی کہ جو وہ چاہتا تھا وہی ہوا، جو حشر ان کا ہوا ہے وہ بھی اس کا ہی ہوا. بنو قریظہ کی چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. ان سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا، یعنی ان کو کچھ نہیں کہا گیا. بعض لوگوں کو ہبہ کروا لیا گیا، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے. ان کی جو ایک عورت تھی اس کو بھی قتل کر دیا گیا کیونکہ اس نے چکی کا پاٹ پھینک کر حضرت خلاد بن سوید کو قتل کیا تھا. تو یہ قصاص میں قتل ہوئی تھی. ہتھیار اور اموال جمع کیے گئے. 1500 تلواریں تھیں، 300 زرہیں، 2000 نیزے، 500 ڈھال، بہت سا سامان، بہت سے برتن، اونٹ اور بکریاں جمع ہوئیں. دیکھیں ان کے پاس کتنا سامان تھا اور تعداد بھی کتنے تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا تو انہوں نے محاصرے میں ہتھیار ڈال دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درخت اور قیدیوں سمیت ان سب کا خمس نکال کر، خمس ہوتا ہے نا 5واں حصہ، نکال کر بقیہ مال غنیمت فوجیوں میں تقسیم کر دیا. جو پیدل تھا اسے 1 حصہ اور جو شہ سوار تھا اسے 3 حصے دیے گئے. 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے، کیونکہ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں نا گھوڑے کو. قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بنت زید کو اپنے لیے منتخب کیا. پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھا اور کہا جاتا ہے کہ انہیں آزاد کر کے شادی کر لی. حجت الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندے صالح حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی. وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی سے ان کی عادت کر لیا کریں. ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی جس سے زخم کھل کر ہنسلی کے پاس سے بہگ پڑا اور اس قدر خون نکلا کہ وہ وفات پا گئے. ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر کہتے ہیں کہ رحمان کا عرش لرز اٹھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. ادھر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 6 راتیں گزر گئی تھیں. انہوں نے اپنے آپ کو ٹائی کر لیا تھا نا، نماز کے لیے ان کی بیوی نے کھول دیتی تھی، اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے. اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے مکان میں ان کی قبولیت توبہ کی بشارت نازل ہوئی. حضرت ام سلمہ نے انہیں یہ بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی اور نہ کھولے گا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا. بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دینی پڑی.
ان میں اہم کارروائیاں جو ہیں کچھ میں اب آپ کو پڑھ کے بتانے لگی ہوں۔ ابو رافع سلام بن ابو الحقیق کا قتل، یہ ذی الحجہ 5 ہجری میں ہوا۔ اب یہ واقعہ 1 مہینے کے بعد پیش آیا، غزوہ بنو قریظہ کے بعد 1 منتھ کے بعد۔ آپ سوچیں کہ یہ تو حرام مہینے ہیں، ذی الحجہ حرام مہینہ ہے نا، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو قرآن میں کیا حکم ہے؟ اگر دشمن آپ کے سر پر بیٹھ گیا ہے تو اپنا دفاع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ شخص جو تھا ابو رافع، یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا، اور ان بڑے مجرمین میں سے تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورغلانے اور مدینہ لانے کا کام کیا تھا۔ دیکھیں یہ کام غداری کا اور کس نے کیا تھا؟ حیی بن اخطب نے کیا تھا نا، وہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ مارا گیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہوئے تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے، تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا ہے ویسا ہی شرف خزرج بھی حاصل کریں۔ پھر یہ لوگ خیبر کی اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ ان کے قائد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرہ دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں، یعنی کوئی طریقے سے نا I'll try to get in۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آجا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے۔ جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لیں اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا، وہی تاجر جس کا قتل مقصود تھا۔ ادھر جاتے ہوئے جو دروازہ کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے، تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کو پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لیں۔ جب اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، لہٰذا انہوں نے آواز دی، ابو رافع۔ اس نے کہا، کون ہے؟ عبداللہ نے آواز دی، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، آواز کا رخ لیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن چونکہ ہڑبڑائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی، یعنی کہ زور سے نہ مار سکے، اور اس نے زور کی چیخ ماری۔ وہ جھٹ باہر نکل آئے اور آواز بدل کر پھر انٹر ہوئے، گویا مدد کرنے آئے ہیں۔ کہا، ابو رافع، یہ کیسی آواز تھی؟ ہیلا کر رہے تھے نا۔ تو اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے مجھے ابھی اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا، تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن ابھی بھی قتل نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹ تک اتر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور تھی، انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں۔ پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ گئے اور پاؤں میں چوٹ لگ گئی۔ انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ گئے۔ جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق جان گئے کہ وہ مر چکا ہے، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینے کی راہ لی، یعنی کہ وہ ویٹ کرتے رہے کہ جب تک پتہ نہ چل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پہ دست مبارک پھیرا اور انہیں ایسا لگا کہ گویا کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ دیکھیں اس سے ہمیں سبق جو کیا مل رہے ہیں کہ پوری پلاننگ کی، جان ہتھیلی پہ رکھ کر مشن کو کمپلیٹ کیا، چوٹ بھی آئی مگر کام پورا کرنا ضروری تھا۔ یہ نہیں پتا فریکچر ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے، موچ آئی ہے، he kept standing there۔
وائی؟ بیکاز اصل مقصد جو تھا وہ ان کے سامنے تھا، اس کو پورا کرنا تھا. جی، سید یمامہ ثمامہ بن اسال کی گرفتاری. ثمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے. چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن سلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ ذریعہ کے اطراف میں جو بصرہ کے راستے میں مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے بنی بکر بن کلاب کی تعذیب کے لیے بھیجا. سواروں نے واپس آتے ہوئے رستے میں ثمامہ کو پا لیا، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ لیا. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کو کہاں باندھا تھا؟ مسجد کے ایک ستون سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو فرمایا، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد میرے پاس خیر ہے. اگر قتل کرو تو ایک خون قصاص والے کو قتل کرو گے، یعنی بدلہ لوں گا، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا، یعنی ان کو سوچنے کا موقع دے رہے تھے نا. دوسرے دن پھر گزرے، پھر یہی گفتگو ہوئی، پھر تیسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ کو چھوڑ دو، یہ وہ آدمی تھا جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. ہی سیڈ اس کو چھوڑ دو. صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے. کین یو امیجن؟ پھر کہا، واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. پھر واپسی پر حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی. انہوں نے کہا، واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں. چنانچہ واپسی پر انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانعت کر دی، اکنامیکل سینکشنز لگا دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے. حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ ثمامہ کو لکھ دیں کہ وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے کیا کیا؟ مجھے بتائیں، میری لسنرز مجھے بتائیں کہ حضور نے کیا کیا ہوگا. انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے ان کو گیہوں کی اجازت دے دی. اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا میری بہنوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمامہ سے 3 دن مسلسل سوال اور اس کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی کیوں نہ چھوڑ دیا؟ 3 دن کیوں دیے؟ دیکھیں، سوچنے کے لیے دیا، غور کرنے کے لیے، مسلمانوں کے رویے اخلاق کی پہچان کے لیے، یہ سب دیکھ کر اینالائز کرنے کے لیے دیا. جذباتی اور وقتی طور پر ان کو مجبور نہیں کیا کہ کوئی فیصلہ کریں، اور اپنے روزمرہ کے معمولات اور عمل سے دین کی تبلیغ کی. کوئی نصیحت یا واعظ نہیں کیا. سب سے مؤثر طریقہ دین کی تبلیغ کا میری بہنوں یہی ہے. جبکہ ہم لوگ بعض لوگ دین کی تبلیغ اس طریقے سے کرتے ہیں جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہو جائیں، طنز کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ججمنٹس پاس کرتے ہیں. دیکھیں، مسجد کے صحن میں ثمامہ کو باندھ دیا اور سب چیزوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے تاکہ وہ کریں.
اب اس میں دین کی تعلیم ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، مسجد ایک اسپریچول جگہ بھی ہے نا. سب کچھ دیکھا، امپریس ہوئے اور مسلمان ہو گئے. کتنی بڑی کامیابی ہے نا. اور کیا بات اس واقعے سے سمجھ آتی ہے؟ کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا. اللہ حالت بدل دیتے ہیں. قیدی بن کر آئے تھے، گرفتار تھے، قتل کا خوف ہے، مگر اللہ نے دین اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے قوم میں واپس پہنچا دیا. چلیں آگے پڑھتے ہیں. پیج نمبر 250 پہ ہم پڑھ رہے تھے. غزوہ بنو لحیان، یہ ربیع الاول 6 ہجری. بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے رجیم صحابہ کرام کو قتل کیا تھا، جنہیں بھیجا گیا تھا نا قرآن سکھانے کے لیے. ریممبر دیٹ اسٹوری. یہ حجاز کے اندر اصفہان کی حدود میں آباد تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدر تاخیر کی. جب کفار کی مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی احزاب کے موقع پر اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپ کر 2 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک جا پہنچے. یہ انج اصفہان کے درمیان ہے ایک وادی، اور یہیں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت کی، یعنی جو شہید ہوئے تھے، اور 2 روز یہیں قیام فرمایا. ادھر بنو لحیان کو خبر ہو گئی اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے اور ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا. پھر آپ نے اصفہان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائیں. اس دستے نے چکر لگایا. آپ کل 14 دن مدینہ سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے. سریہ آئس اور ابو العاص جو زینب بنت رسول کے شوہر تھے، ان کا اسلام قبول کرنا. جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 170 سواروں کے ساتھ ایس کی جانب روانہ کیا. مقصد شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑنا تھا جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے. مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا، البتہ ابو العاص ہاتھ نہ آئے. وہ سیدھا مدینہ پہنچے. کہاں گئے؟ اپنی بیوی کے پاس. حضرت زینب کی پناہ لی اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں. ریممبر یہ پکڑے گئے تھے نا غزوہ بدر میں، اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اس وعدے پہ کہ آپ زینب کو مدینہ آنے دیں گے. تو حضرت زینب مدینہ آ گئی تھی اینڈ ہی ریمینڈ اے کافر اینڈ ہی ریمینڈ ان مکہ. ٹھیک ہے. اب وہ قافلے کا مال لے کے جا رہے تھے اور بی بی زینب تھیں مدینہ. ٹھیک ہے. تو وہ مدینہ آ کے انہوں نے کہا کہ آپ سفارش کریں کہ قافلے کا سامان واپس کر دیں. حضرت زینب نے سفارش کی اور آپ نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی. حسن اخلاق دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں حضرت زینب نے کوئی گرج بھی نہیں رکھا ہوا تھا. ان کے شوہر کافر ہیں، جب کہا کہ سفارش کر دو تو کر دی. یہ نہیں کہا آپ پکڑے گئے ہیں نا اب ان کو یہاں ہے بس ختم کر دو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کی سفارش لائی ہو. کہا اچھا چھوڑ دیتا ہوں. ابو العاص تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے. وہ مکہ گئے، امانتیں اہل امانت کو ادا کی اور پھر کیا کیا؟ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو گئے. دیکھیں کس طرح اسلام پھیلا. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے.
مین چیز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس لیے کہ یو شوڈ نو اسلام کس طرح پھیلا، حسن اخلاق سے پھیلا۔ مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پہلے ہی نکاح کے تحت انہیں واپس کر دیا۔ یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی سرایا بھی بھیجے، جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا۔ پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو المصطلق کے لیے تشریف لے گئے۔ اچھا، یہ جو تھا یہ شعبان 5 ہجری میں ہوئی غزوہ بنو المصطلق۔ یہ قبیلہ خزاع کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ خزاع کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر طرف سے خبر آ رہی ہے اٹیک کی، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بندہ بھیجا۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ خبر صحیح ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام زید بن حارثہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو، سونپا اور بنو المصطلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پہ ٹوٹ پڑے۔ آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے۔ بنو المصطلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مراسی کے نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے۔ بعض کو قتل کیا، عورتوں بچوں کو قید کیا، مال مویشی پہ قبضہ کر لیا۔ اس وقت شعبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کی 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ قیدیوں میں بنو المصطلق کے رئیس حارث بھی تھے، ان کی صاحبزادی جویریہ بھی تھی۔ مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرام نے بنو المصطلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے، اور کہا کہ یہ رسول اللہ کے سسرالی لوگ ہیں۔ لہٰذا حضرت جویریہ اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئیں۔ یہ ہے بنو المصطلق کی مختصر روداد۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس غزوے کے دوران میں 2 جو حادثے پیش آئے تھے جنہیں منافقین میں اسلامی معاشرے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے تک کے اندر فتنہ بھڑکانے کے لیے استعمال کیا۔ تھوڑی سے ہم وہ پہ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا حادثہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا یہ قول کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انصار کے حلیف میں موریسی کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگا دی، ہائے انصار کے لوگوں! اس پر مہاجر نے آواز لگائی، ہائے مہاجروں! یہ سن کر وہاں پہ جو آس پاس لوگ تھے وہ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار لگا رہے ہو، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار پکار ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے رشد کی طرف پلٹ آئے اور واپس ہو گئے۔ اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اسے خبر ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے علاقے میں ہمارے حریف مد مقابل ہو گئے۔ ہماری اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو وہی ٹھہری جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتوں کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ تمہیں کو کاٹ لیں۔ سنو، واللہ اب ہم مدینے واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا اور ذلت والے سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔
اور اس کے لیے فتنوں کی تدبیریں کرنے لگا، حتیٰ کہ اپنے رفقا سے کہا یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے پال لی ہے، انہیں اپنے شہر سے اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے، سنو واللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، یعنی کہ ان کی مدد نہ کرو، بائیکاٹ کر دو۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں، ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اس بات پر صبر نہ کر سکے اور رسول اللہ کو اطلاع دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کو معلوم ہوئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل کی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، خالص مومن تھے۔ انہیں علم ہوا تو تلوار سونت کر مدینہ کے گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے کہا واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ عزیز ہیں اور تم ذلیل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ اسے اجازت ہے، چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے یہ فتنہ ختم ہوا۔ اب واقعہ افک ہم دیکھتے ہیں۔ اس واقعے کی طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوہ سے واپسی پر مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پھر رات ہی کو کوچ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ بھی آپ کے ہمراہ تھی، وہ قضائے حاجت کے لیے نکلی، واپس آ کر سینہ ٹٹولا تو ہار غائب تھا، لہٰذا جہاں غائب ہوا وہیں تلاش کرنے کے لیے واپس گئیں اور پا بھی لیا، لیکن اس دوران لشکر کوچ کر گیا اور آپ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا کہ آپ اس میں موجود ہیں۔ چونکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور حضرت عائشہ بھی ہلکی پھلکی تھی، وہ جیسے ڈولی سی نہیں ہوتی جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، اس لیے ہودج کے ہلکے پن سے یہ لوگ نہ چونکے کہ حضرت عائشہ اس میں نہیں ہے۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ لہٰذا وہ وہیں بیٹھ گئیں اور انہوں نے کہا کہ وہ پلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے ہی مجھے۔ پھر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ اہل لشکر کی گری پڑی چیز ملی ہو تو اسے اٹھا لیں، وہ آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا، قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے۔ دیکھ کر کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رسول اللہ کی بیوی، اس کے سوا کچھ نہ کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئیں اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری قریب کر کے بٹھائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پہ سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کو نفاق اور حسد کے کرب سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا۔ اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت تراشی، پھر اس میں رنگ بھرا، پھیلانا، بڑھانا اور ادھیڑنا بننا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی کی بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئیں اور بیماری نے تقریباً 1 مہینہ طول پکڑا۔ اب مدینہ تہمت تراشوں کے پروپیگنڈا سے گونج رہا تھا، لیکن حضرت عائشہ کو تو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ انہیں صرف یہ بات کھٹکتی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھیں وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ یہ کیسی ہیں، بیٹھتے نہ تھے۔ پھر اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی بات نہ کی، لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت علی نے اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں علیحدہ کر دیں، لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں۔
حضرت عائشہ کھڑا سونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی ایذا رسانیاں آپ کے اہل خانہ تک پہنچ چکی تھی۔ اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس پر اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن خزرج کے سردار پر حمیت غالب آ گئی کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کرا دیا۔ ادھر حضرت عائشہ بیمار تھیں، بیماری سے اٹھ چکی تو رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ ان کے ساتھ مستہ بھی تھیں۔ وہ چادر میں پھسلی تو اپنے بیٹے مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا۔ انہوں نے ٹوکا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتلایا کہ ان کا بیٹا مستہ بھی یہی بات کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس چلی گئیں، اور جب یقینی طور سے یہ بات کا علم ہو گیا تو رونے لگیں اور خوب روئیں۔ 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزارا۔ اس دوران نیند آئی نہ آنسوؤں کی جھڑی رکی۔ انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے۔ اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لے تو اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ سارے ہسبینڈز کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ کوئی ایسی بات سنے تو پوری تحقیق ان کو کرنی چاہیے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھم گئے۔ انہوں نے والدین سے کہا کہ جواب دیں، مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہیں، لہٰذا حضرت عائشہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے، یعنی کہ نیگیٹو پراپیگنڈا کتنا ایفیکٹو ہوتا ہے نا، اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے۔ اس لیے اب اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی کہ صبر جمیل۔ اس کے بعد حضرت عائشہ لیٹ گئی، پلٹ کر لیٹ گئی۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی۔ جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، اے عائشہ، اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے۔ اس پر ان کی ماں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ نے کہا، واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی، میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی۔ اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی تھی میری بہنوں، وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں جو 20ویں آیت پر ختم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ جو آیات ہے نا، اس میں بہت سارے لیسنز ہیں، تحقیق کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، پوری گائیڈ لائنز اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی ہیں۔ تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی۔ اس کے بعد منبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں 80 کوڑے مارے گئے، بیکاز جو جھوٹا الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو اسلام میں یہی سزا ہے نا اس کی۔ اور یہ تھے حضرت حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش۔ ان کے قدم پھسل گئے تھے، انسان تھے آخر،
اور انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا۔ باقی رہا اس جھوٹ کا بانی عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا، تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی، لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ صرف وہ کامیاب ہوں گے میری بہنوں جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔